وأصحابك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى المسير به من فوق العرش إلى تحت الثرى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم وبلغنا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. باوز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. باوز بلند پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. میں تمام حضرات سے بصد ادب گزارش کروں گا کہ اپنی باتوں میں وقت ضائع نہ کریں اور بالخصوص اپنا اجر ضائع نہ کریں. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جس نیک مقصد کے لیے دوست احباب نے، نوجوانوں نے، سب حضرات نے مل کے یہ سارا اہتمام کیا ہے، ان کی محنت، ان کی کاوش، ان کی محبت، ان کا خلوص، اس چیز کو مد نظر رکھیں اور جو آداب محفل ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. کیونکہ ہمارا جو اس وقت حال ہے وہ یہ ہے کہ نہ خوف خدا نہ شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ہمیں اس بات کی خبر ہی نہیں کہ ہم کس جگہ پہ بیٹھے ہیں اور کس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں، ہم کیوں آئے ہیں، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے. دوستو عزیزو، ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب کو جس چیز نے یہاں جمع کیا ہے وہ ایک ہی چیز ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کلمہ کے حق کو سمجھتے ہوئے آپ تمام حضرات آداب محفل کو سمجھیں، آداب مجلس کو سمجھیں اور بالخصوص حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی پاک ذات کے ساتھ اس محفل کو نسبت حاصل ہے. اس نسبت کا حیا ہمارے دل میں ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. باواز بلند جس طرح بڑے جوش و خروش کے ساتھ نعرہ لگاتے ہیں، اسی طرح باواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. باواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نورا من نور اللہ. دل میں، جگر میں، آنکھ میں بس تو ہی تو رہے. غور سے سماعت فرمائیں. دل میں، جگر میں،
آنکھ میں بس تو ہی تو رہے، اس کے سوا نہ دل میں کوئی آرزو رہے، اور اس اہتمام شوق میں سجدے کروں ادا، اس اہتمام شوق میں سجدے کروں ادا، تیرا خیال آئے تو دل باوضو رہے، تیرا خیال آئے تو دل، تیرا خیال آئے تو دل باوز بلند، تیرا خیال آئے تو دل باوضو رہے۔ بعد از حمد باری تعالی آقا نامدار مدنی تاجدار حضور سرور انبیاء امام الانبیاء شب اسرا کے دولہ جناب احمد مجتبی باعث تخلیق کل کائنات فخر آدم و بنی آدم شفیع باعث جود و کرم آمنہ کے لال صدیق و عمر کے آقا عثمان و علی کے غمگسار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ اقدس مقدس اطہر معطر میں درود و سلام کا نذرانہ ہدیۃً عقیدۃً محبتاً پیش کرنے کے بعد مالک و خالق رب العلا کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات بیان کرنے کی، حق بات سنا کے اس پہ عمل پیرا ہو کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ اور اسی حوالے سے ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر بساز ادب یہ گزارش کروں گا کہ اپنی گفتگو کو چھوڑ کے جو اللہ تعالیٰ کا پاک کلام پڑھا گیا ہے اس کے زیر اہتمام گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ مالک کائنات خالق کائنات جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و اجل اسمہ اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا۔ آسان لفظوں میں سمجھ لیں تو اس کا معنی یہ بنتا ہے، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ڈول نہ پیٹا جا رہا ہو اور اس کے ساتھ کوئی بات نہ ہو تو مجھے آپ کو سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ جب ساتھ ڈول ہو نا، وہ ڈول پیٹا جا رہا ہو، ٹھیک ہے، اور اس کی جو آواز ہے اس پہ کوئی لیڈیز لباس پہن کے رقص کر رہا ہو، ڈانس کر رہا ہو تو وہ بات ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، لیکن جب جو بندہ قرآن پڑھے یا حدیث پڑھے وہ بات میرے آپ کے دل میں اترنے کے لیے تیار نہیں۔ تو مسلمانوں اس میں کسی کا قصور نہیں، یہ ماحول ہم سب نے مل کے پیدا کیا ہے اور انشاءاللہ ہم سب نے مل کے اس ماحول کو ختم بھی کرنا ہے۔ مالک کائنات خالق کائنات جل جلالہ و اعظم شانہ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑ لیا، جس نے میرے ذکر سے باواز بلند بولے، سب کی آواز آنی چاہیے، جس نے میرے ذکر سے اور اونچی آواز سے، جس نے میرے ذکر سے، اگر آپ میری بتائی ہوئی ایک بات بھی یاد کر کے اسے سمجھ کے گھر چلے جائیں گے تو میں سمجھوں گا میرے آنے کا مقصد بھی حل ہو گیا، اور جن دوستوں نے اتنا خرچہ کیا، اتنا اہتمام کیا اور کتنے مہینوں سے محنت کر رہے ہیں اور دوستوں سے فنڈنگ کی اور اتنا انتظام کیا، ان کا کیا ہوا خرچہ بھی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ اگر میں اور آپ ایک بات سن کے سمجھ کے اسے دل میں بٹھا لیں گے تو ہمارے آنے کا مقصد بھی حل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کے اسباب بھی پیدا فرما دے گا۔ رب فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑ لیا۔ اب ذکر کسے کہتے ہیں؟ مختصر سے فقط میں اس بات کو سمجھیں، ذکر کسے کہتے ہیں؟ علماء کرام نے اس کے 3 معنی بیان فرمائے۔ کتنے معنی؟ باواز بلند کتنے معنی؟ اونچی آواز سے کتنے معنی؟ 3 معنی علماء نے ذکر کے بیان فرمائے ہیں۔
علماء فرماتے ہیں کہ ذکر صرف یہ نہیں کہ بندہ اللہ 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 کی ضربیں لگاتا رہے، یہ ذکر ہے، لیکن صرف یہ معنی ذکر کا نہیں، بلکہ ذکر کا پہلا معنی قرآن ہے۔ پہلا معنی اللہ تعالیٰ یہاں اس بندے کو مخاطب فرما رہا ہے جس نے قرآن سے منہ موڑا۔ جس نے کس سے منہ موڑا؟ اونچی آواز سے کس سے منہ موڑا؟ اور علماء فرماتے ہیں اس کا ذکر کا دوسرا معنی نماز ہے۔ ذکر کا دوسرا معنی جو ہم نہیں پڑھتے، ذکر کا دوسرا معنی کیا ہے؟ پہلا معنی کیا ہے؟ اونچی آواز سے بولو کیا ہے؟ اور اونچی آواز سے بولو کیا ہے؟ ذکر کا پہلا معنی قرآن ہے، ذکر کا دوسرا معنی نماز ہے، اور ذکر کا تیسرا معنی علماء نے فرمایا مطلقاً ذکر کا جو تیسرا معنی ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ اللہ کی ضربیں لگانا، رب کا ذکر کرنا، رب کو یاد کرنا۔ رب یہاں تین قسم کے لوگوں کو مخاطب فرما رہا ہے، اے قرآن نہ پڑھنے والوں، اے نماز نہ پڑھنے والوں، اے وہ لوگوں جو میرے ذکر سے منہ پھیر بیٹھے ہو، پھر میرا حکم بھی سن لو، میرا پیغام بھی سن لو، میری طرف سے جو تمہارے لیے سزا ہے وہ بھی سن لو۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے تو نے اگر قرآن سے منہ پھیرا، تو نے اگر نماز سے منہ پھیرا، تو نے اگر میرے ذکر سے منہ پھیرا، تو پھر یہ بات یاد رکھنا، میں رب تیرا رزق تنگ کر دوں گا۔ میں رب تیرا رزق آج ہم اگر غور کریں تو ہر گھر کے اندر یہ مصیبت ہے کہ نہیں؟ ہر بندہ یہ رونا روتا ہے کہ نہیں؟ کوئی اوان شریف چلا گیا، کوئی قرآن شریف چلا گیا، کوئی کسی خانقاہ پہ، کوئی گولڑے شریف چلا گیا، کسی درگاہ پہ چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، جا کے یہی رونا ہے کہ روٹی نہیں ملتی، کھانا نہیں ملتا، 3 وقت کے لیے کھانے کے لیے ہمارے پاس اسباب نہیں ہے، کما نہیں سکتے۔ تو رب تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ نسخہ بیان فرما دیا کہ اگر تم میرے قرآن سے منہ پھیر لوگے، نماز سے منہ پھیر لوگے، میرے ذکر سے منہ پھیر لوگے، تو تمہاری زندگی کے اندر، آسان لفظوں میں کر لو، تو تمہاری زندگی کے اندر تمہارا جینا میں رب تنگ کر دوں گا، تمہاری زندگی کو تنگ کر دوں گا، تمہاری زندگی کے اندر مصیبتیں آ جائیں گی۔ تو مسلمانوں یہ بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ جس کی زندگی تنگ ہو، جس کا رزق تنگ ہو، وہ سمجھ جائے کہ اس نے قرآن سے منہ پھیر لیا ہے، اس نے قرآن سے۔ آپ کے گاؤں کا یہ اعزاز ہے کہ جامعہ سیدنا علی کے اندر 7واں سال ہے، اور 7 سال کے اندر 7 بچے قرآن پورا یاد کر کے اپنے سینے میں اس نور کو بسا چکے ہیں۔ آپ کے گاؤں کا یہ اعزاز ہے کہ 7 بچے اب تک آپ کے اس گاؤں سے، اس بستی سے حافظ قرآن بن چکے ہیں، آپ کے اس ادارے سے، ٹھیک ہے۔ جس نے قرآن سے منہ پھیرا، نماز سے منہ پھیر لیا، رب کے ذکر سے منہ پھیرا، رب تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کا رزق تنگ کر دوں گا۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ یہ سزا صرف دنیا تک محدود نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا فیصلہ بھی قرآن میں سنا دیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے صرف میرے ذکر سے منہ پھیرنے کی سزا تمہیں دنیا میں ہی نہیں ملے گی، بلکہ جب تم مر جاؤ گے، مرنے کے بعد قیامت والے دن اٹھو گے، میں تمہیں قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ یعنی جس بندے نے قرآن سے منہ پھیرا، نماز سے منہ پھیرا، رب کے ذکر سے منہ پھیرا، مسلمانوں رب تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور خلافت ہے، آپ کے گھر میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کے عرض کی کہ یا حضرت کھانے پینے کے لیے کچھ عطا فرمائیں، جس طرح ہمارے پاس کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے کہ کچھ دے دیں۔ آپ کے پاس آیا، آپ نے حسب توفیق عطا فرما دیا، وہ چلا گیا۔ دوسرے دن پھر آیا، پھر عطا فرمایا، چلا گیا۔ تیسرے دن، چوتھے دن، 5ویں دن اس نے روٹین بنا لی۔ چند دن گزرے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جلال آ گیا، آپ غصے میں آ گئے۔ آپ اپنے دروازے پہ آنے والے اس مانگنے والے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے در پہ آنے والے، جا جا کے قرآن پڑھ۔
جا جا کے مسلمانوں غور کرو، آپ نے یہ نہیں فرمایا جا جا کے دیہڑی لگا، جا جا کے کام کاج کر، جا جا کے روپیہ پیسہ کما، آٹا خرید، روٹی پکا، پھر روٹی کھا، نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا جا جا کے قرآن پڑھ۔ دوبارہ وہ شخص سیدنا عمر فاروق کے پاس نہیں آیا۔ چند دن گزرنے کے بعد، کچھ عرصہ گزرا، کچھ وقت گزرا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بازار میں گشت فرما رہے ہیں، اور بازار میں گشت فرماتے ہوئے سرے بازار اس شخص سے ملاقات ہو گئی۔ اس شخص سے پوچھا کہ اے خدا کے بندے، میں نے تو تمہیں قرآن پڑھنے کے لیے کہا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ میرے پاس مانگنے نہ آیا کر، تو نے میرے پاس آنا چھوڑ دیا، مجھ سے مانگنا بھی چھوڑ دیا۔ اس شخص کا جواب سنو، ہماری زندگی بدل دینے والا جواب ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اے عمر فاروق، جس دن سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے، اللہ نے آپ کے دروازے سے بھی مجھے بے نیاز فرما دیا ہے۔ پتہ چلا کہ جو اللہ تعالیٰ کا پاک کلام پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، رب کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے کرم کے، فضل کے، رحمتوں کے دروازے وسیع فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا علیہ السلام کی سیرت کے عین مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر کے اندر بڑی محبت کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ میرا یہ آپ تمام حضرات کے لیے پیغام ہے، بڑی محبت کے ساتھ، کیونکہ ہر چیز کا ادب ہوتا ہے، ہر چیز کا احترام ہوتا ہے۔ آپ محفل میں تشریف لائے ہیں اور آپ خود نہیں آئے، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو، اس بات پہ آپ کا یقین ہے کہ نہیں؟ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب ہمیں حضور نے بلا لیا ہے، پھر کوشش یہ کریں کہ اپنے سر پہ حضور کی سنت بھی سجا لیں۔ سر پہ ٹوپی پہن کے کسی محفل میں، مسجد میں محفل ہو یا مسجد سے باہر محفل ہو، کوشش یہ فرمایا کریں کہ سر ڈھانپ کے محفل میں بیٹھا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔